السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلباء و طالبات، آپ اور سرسفر ساتھ ساتھ، اور آج ہمارا موضوع ہے صدقۃ الفطر. صدقۃ الفطر ماہ رمضان کی خاص عبادت، مالی بات. گزشتہ نشست میں ہم نے مالی بات کا ذکر کیا تھا، زکوٰۃ کا، اور آج ایک اور مالی بات ہے، اس کا نام ہے صدقۃ الفطر. سن 2 ہجری، جس کی اہمیت اسلام میں بہت زیادہ. سن 2 ہجری میں آپ کو یاد ہے کہ پہلی بار رمضان کے روزے فرض کیے گئے، اور کیونکہ پہلی بار رمضان کے روزے فرض ہوئے تو اسی سال پہلی دفعہ عید بھی منائی گئی، اور ساتھ میں صدقۃ الفطر، جس کو ہم فطرانہ یا فطرہ بھی کہا کرتے ہیں. فطرانہ کیا ہے؟ صدقۃ الفطر کیا ہے؟ ماہ رمضان میں روزوں کے درمیان جو لغزشیں ہو جاتی ہیں، جو گناہ ہو جاتے ہیں، جو غلطیاں ہو جاتی ہیں، خامیاں ہو جاتی ہیں، کمزوریاں رہ جاتی ہیں، ان کی ازالے کے طور پہ، ان کی تلفی کے طور پہ روزے کے اختتام پہ، ماہ رمضان کے اختتام پہ، عید کی نماز پڑھنے پہلے غربا کے اندر کچھ رقم تقسیم کی جاتی ہے، جو فطرانہ یا صدقۃ الفطر کہلاتی ہے. یہ رقم کتنی ہوتی ہے؟ اچھا، بنیادی طور پہ یہاں پہ ایک چیز جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پاکستان میں صدقۃ الفطر کی رقم تقسیم کی جاتی ہے، جو کی جا سکتی ہے، لیکن یہ صرف اور صرف ہمارے پاکستان، ہندوستان میں رائج ہے. اور اگر آپ عرب ممالک کے اندر دیکھیں تو ایسا کانسیپٹ نہیں ہے، بلکہ صدقے کے طور پہ، فطرانے کے طور پہ اجناس یعنی گندم یا کشمش یا جو یا بادام یا اس طرح کی چیزیں یا کھجور، یہ چیزیں پیش کی جاتی ہیں. طریقہ کار کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو انسٹرومنٹ تھا میجرمنٹ کا، اس کو سا کہتے تھے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ دودھ والے کے پاس ایک برتن سا ہوتا ہے، جس کے اندر وہ آپ کے دودھ کو لیٹر میں یا 1.5 لیٹر کا یا 2 لیٹر کا یا آدھا کلو کا وہ وزن کر کے آپ کو دیتا ہے. اسی طرح کا، اسی نوع کا ایک برتن ہوا کرتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جس کو سا کہا جاتا تھا، جس کے اندر عموماً میجرمنٹ اب ڈفرینٹ چیزوں کے لیے مختلف حیت کی چیز، مختلف ساخت کی چیز اس کے اندر مختلف مقدار میں آتی تھی، لیکن ایک سٹینڈرڈ جو ہے 3.25 کلو کے قریب اس کے اندر جو یا اس طرح کی چیز آیا کرتی تھی. تو اب اس کے اندر کون سی چیز کتنی مقدار میں آ رہی ہے؟ تو عام طور پہ جو یا کشمش یا کھجور، یہ وہ اجناس تھے جو صدقے کے طور پہ، فطرانے کے طور پہ دیے جاتے تھے. یا پھر گندم، جس کا ہم آٹا کھاتے ہیں عام طور پہ. لیکن گندم اگر دیا جاتا تھا تو آدھا سا، نصف سا، یعنی جو انسٹرومنٹ تھا ہمارے پاس، جو برتن تھا ہمارے پاس، اس برتن کے آدھا، اور برتن تقریباً 3.25 کلو کا ہوتا تھا. تو آپ اندازہ کیجئے کہ گندم جو ہے اس کو تقریباً 2.25 کلو گندم کر لیجیے آپ، یا اس کو راؤنڈ کر کے آپ 2 کلو کر لیجیے. تو 2.25 یا 2 کلو گندم، یا 3.5 کلو کے قریب، 3.25 کلو کے قریب جو ہے وہ کشمش یا بادام یا جو یا اس طرح کھجور، یہ چیزیں تھیں جو کہ اس زمانے میں دی جاتی تھی. اس زمانے میں جو چیزیں زیادہ کھائی جاتی تھی وہ یہ چیزیں ہوا کرتی تھی. تو آج بھی ہماری فرض ہے کہ نماز عید کی ادائیگی سے قبل فطرانہ ادا کیا جائے. نماز عید کی ادائیگی سے قبل فطرانے کی رقم فرض ادا کرنا ہر مسلمان میں فرض ہے. حتیٰ کہ وہ مسلمان بچہ جو ابھی پیدا ہوا ہے، یعنی کہ عید کی نماز سے پہلے جس بچے کی پیدائش ہوئی ہے، اس بچے کا بھی فطرانہ ادا کیا جائے گا، اس کا سرپرست اس کا فطرانہ ادا کیا جائے گا. البتہ اگرچہ یہاں پہ کانسیپٹ وہ گناہوں کی تلافی کا نہیں ہوگا، لیکن بہرحال ہر مسلمان کے اوپر فطرانے کی رقم کی ادائیگی فرض قرار دے دی گئی ہے. اس کے جو کفیل ہوگا، ایک عورت ہے، بچے ہیں، نابالغ ہیں، ان کی جو کفیل ہے، ان کے جو باپ ہے، یا ان کے جو کفیل ہے، جو گھر کا سربراہ ہے، اس کی ادائیگی کرے گا. تو بہتر طریقہ کار کیا ہے؟ بہتر طریقہ کار یہ ہے کہ جو چیز ہم کھاتے ہیں، جیسے ہمارے گھروں میں آج کل زیادہ تر روٹی کھائی جاتی ہے، روٹی یعنی گندم کی بنی ہوئی ہوتی ہے. تو 2 کلو کے قریب گندم کا آٹا کسی بھی غریب کو دے دیا جائے فیکس کے حساب سے. جیسے ایک گھر میں 3 بچے اور ماں باپ ہیں، والدین ہیں، 5 افراد ہیں، تو 5 افراد کی طرف سے 2 کلو کے حساب سے گندم کسی غریب کو، یا گندم کا آٹا کسی غریب کو دے دیا جائے. ہاں، البتہ سہولت کے طور پہ بجائے آٹا دینے کے ہم آٹے کی بجائے آٹے کی رقم دے دیا کرتے. تو ایسا جائز تو ہے، ایسا رائج تو ہے، ہوتا ایسا ہی ہے، لیکن افضل طریقہ، کیونکہ سنت طریقہ ایسا نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی سنت میں، کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فطرانے کے طور پہ رقم ادا کی ہو. وہ ہمیشہ فطرانے کے طور پہ جو چیز دیا کرتے تھے، اور زیادہ ان کے یہاں جو رغبت سی چیز کھائی جاتی تھی اور عام کھائی جاتی تھی، وہ کھجور تھے. تو کھجور کا فطرانہ سب سے زیادہ دیا جاتا تھا. آج کیونکہ ہمارے یہاں روٹی یا چاول زیادہ کھایا جاتا ہے. اچھا، اس زمانے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
عرب میں چاول کا کانسیپٹ نہیں تھا، چاول عرب میں نہیں ہوتا تھا، اور عرب کو چاول کا علم نہیں تھا کہ چاول نام کی کوئی جنس موجود ہے، اور اس زمانے میں چاول ایران میں ہوتا تھا، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عربیوں کو پتہ چلا کہ چاول نام کی کوئی چیز ہے، تو کیونکہ چاول اس زمانے میں رسول کے زمانے میں وہاں عرب میں موجود نہیں تھا، ان لوگ کے علم میں نہیں تھا، لہٰذا کچھ لوگ چاول کے حساب سے بھی دیتے ہیں، تو دیا جا سکتا ہے کہ ہم کھاتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ گندم یا کھجور یا کشمش یا جو، لیکن ہماری خوراک کشمش یا کھجور اتنی نہیں ہوتی ہے، گندم کا آٹا ہم کھاتے ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ 2 کلو یا 2.5 کلو فیکس کے حساب سے جتنے افراد ہیں ان کی طرف سے گندم کے آٹے کو صدقہ کر دیا جائے، صدقۃ الفطر دے دیا جائے، اور یہ صدقۃ الفطر یہ ہے نماز پڑھنے سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے۔ اچھا، ایک یہاں پہ کانسیپٹ اور کلیئر کر لیا جائے، کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ ماہ رمضان کے آغاز میں ہی صدقہ دے دیتے ہیں، صدقۃ الفطر دے دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ صدقۃ الفطر جو ہے وہ ماہ رمضان کی بالکل آخری میں دینا ہے، جب آپ کے روزے ختم پر ہیں تو آپ کی جو لغزشیں ہیں اس کے ازالے کے طور پہ آپ نے صدقۃ الفطر ادا کرنا ہے، اور نماز سے پہلے، اور اگر آپ نے نماز پڑھ لی ہے اس کے بعد آپ کو خیال آ رہا ہے آپ نے فطرانہ ادا کیا ہے، تو یہ آپ کی طرف سے عطیہ تو ہوگا، خیرات تو ہوگی، لیکن صدقۃ الفطر کا جو فرض آپ پر تھا اس کی ادائیگی نہیں ہو پائے گی۔ یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات ہم اور ڈسکس کر لیتے ہیں، اور وہ ہے ماہ رمضان میں ایک اور مالی عبادت۔ وہ مالی عبادت کیا ہے؟ وہ ہے فدیہ۔ فدیہ کیا ہے؟ فدیہ بھی دیا جاتا ہے کفارے کے طور پہ۔ مثلا کوئی شخص ایسا ہے جو روزہ نہیں رکھ سکتا، وہ روزہ رکھنا چاہتا ہے لیکن بڑھاپا اس کو اتنا زیادہ آ چکا ہے کہ وہ اب روزہ نہیں رکھ سکتا، وہ بہت کمزور ہو چکا ہے، تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے؟ ایسی صورت میں اس کو فدیہ ادا کرنا پڑے گا۔ ایک شخص جو بہت بیمار ہے اور اس کی بیماری ایسی ہے کہ ڈاکٹر سے کب یہ بیماری سے ریکور نہیں ہو سکتا، اور اس کو مستقل دوا بھی لینی ہے، مستقل کھاتے بھی رہنا ہے، وہ کمزور بہت ہو چکا ہے، ہمیں بڈھا نہیں ہوا ہے، جوان ہے، لیکن کیونکہ اب اس کے لیے اس کا سروائیول مشکل ہے، یا وہ اب ساری زندگی جو دواؤں پر آ گیا ہے، اس دوائیں اس کو سارے دن لیتے رہنا ہے وقفے وقفے سے، تو روزہ نہیں رکھ سکتا، تو ایسے شخص کے لیے فدیے کی رقم ہوتی ہے۔ اچھا، فدیہ کیا ہے؟ فدیہ کی رقم بڑی آسان ہے۔ اچھا، اس میں بھی رقم دینا ضروری نہیں ہے، بلکہ بہتر عمل اس کے اندر بھی فدیہ میں رقم نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ ایک روزے کے بدلے ایک غریب کو کھانا کھلا دیا جائے، ایک روزے کے بدلے میں ایک غریب کو کھانا کھلا دیا جائے، تو بہتر ہے کہ کھانا کھلا دیا جائے۔ اب اگر آپ نے مشکل کام ہے کھانا کھلانا، تو پھر آپ کیا کریں، اس کی رقم ایک اسٹینڈرڈ کھانا جتنی رقم میں آتا ہے، میں خیال سے 300 کے لگ بھگ میں ایک مناسب سے کھانا ایک وقت آ جاتا ہے، تو رقم دے دی جائے۔ اب ایک شخص جو کہ پورے مہینے روزے نہیں رکھ سکتا اور بڑھاپا آ چکا ہے، ایک شخص وہ ہے جو اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اس سال، اللہ نہ کرے، بیمار ہو گیا بہت شدید اس سال، اللہ نہ کرے، بیڈ پر ہے، لیکن پتہ ہے کہ آپ کے 6 مہینے، 3 مہینے، 2 مہینے، 1 مہینے، 15 دن بعد وہ ریکور ہو جائے گا، اور انشاءاللہ رمضان کے بعد 2-3 مہینے کے بعد وہ روزے رکھ سکتا ہے، تو اس کو روزے ہی رکھنے ہیں، رمضان کے بعد وہ پھر روزے پورے کرے گا۔ اور وہ شخص جو رمضان کے بعد بھی کبھی بھی اب لگتا ہے کہ روزے پورے نہیں کر پائے گا بڑھاپے کی وجہ سے یا کوئی ایسی دائمی بیماری کی وجہ سے، تو اس کو چاہیے کہ بجائے روزے رکھنے کے، روزے تو پاسبل نہیں ہے اس کے لیے رکھنا، تو وہ روزے رکھنے کے بجائے اپنا فدیہ دے دے، اور فدیہ کی رقم کیا ہوگی؟ فدیہ کی رقم ہوگی 30 روزے اگر ہیں تو 300 روپے کے حساب سے پر ڈے کے حساب سے، یعنی کہ روزانہ ایک روزے کی جگہ پہ ایک غریب کو کھانا کھلانا ہے، تو 30 روزے کی جگہ پہ 30 غریب کو کھانا کھلانا ہے، یعنی 30 into 300 9,000 روپیز، یا بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کو کھانا کھلا دیا جائے۔ بہت شکریہ۔ تو آج کی بات ہماری مکمل ہوتی ہے، انشاءاللہ پھر ہم ملیں گے، رمضان اختتام کو جا رہا ہے انشاءاللہ، اور اللہ کرے کہ ہم اس کی رحمتیں اور برکتیں اور نعمتوں کو صحیح طور پہ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔